بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ الکافی سے آپ کی خدمت میں مہدیت کے موضوع پہ احادیث مبارکہ پیش کی جا رہی تھی۔ الکافی کتاب الحجت باب فی الغیبہ حدیث نمبر 7، جس میں اسبغ بن نباتہ امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کو نقل کرتے ہیں۔ اس میں ہم آگے اختتام کے حصے میں پہنچے تھے اور کوشش کریں گے کہ اس کو اگر ہم آج ختم کر سکیں تو ختم کر لیں، کیونکہ انصار امام مہدی علیہ السلام کا موضوع چل رہا تھا، طولانی موضوع ہے، چند آپ کی خدمت میں نکات ذکر کر دیے گئے تھے۔ آگے انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور مورد میں جب وہ احادیث مبارکہ آئیں گی تو دوبارہ ہم اس موضوع کو مزید تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے۔ روایت میں امیر المومنین علیہ السلام نے امام زمان علیہ السلام کا تعارف مہدویت کے باب سے کرایا اور بیان کیا کہ میری پشت سے 11ویں امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ هو المہدی الذی یملأ الارض عدلا وقسطا کما ملئت جورا وظلما، کہ وہ مہدی ہیں کہ زمین عدل و قسط سے جو پر کر دیں گے، بالکل اسی طرح جیسے جور اور ظلم سے بھری ہو۔ اور پھر ثابت کیا لہو غیبۃ و حیرۃ، اس کی مدت میں شک ڈالتے ہوئے او کے ساتھ بیان کیا کہ 6 ایام اور 6 اشہر اور 6 سنین۔ پھر اسبغ نے یہ بیان کیا ان ھذا لکائن، کہ یہ ہو کے رہے گا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دیگر چیزیں مخلوق ہیں، یہ امور بھی خلقت، اور ہر خلقت کی اللہ نے مقدار معین کی ہے، اس کا وقت ہے، اس کا زمان ہے، اس کی حدود ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معین کی اور یہ ہو کے رہے گا۔ اور پھر اس وقت نے یہ خواہش کی کہ کیا میں بھی ان میں سے شمار ہو سکتا ہوں؟ تو امام علیہ السلام نے کہا وَأَنَّ لَكَ بِهَذَا الْأَمْرِ يَا اسبغ، کہ یہ امر کہاں اور تم کہاں پہ، یعنی ان کہ تم کیف، ان بمعنی کیف، ان لک بہذا الامر، کہ تمہارے لیے امر اے اسبغ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ متاخر ہے، تمہیں اپنی زندگی میں یہ موقع میسر نہیں آئے گا۔ اولئک خیار هذه الامہ مع خیار ابرار هذه العطرہ، کہ یہ جو امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ افراد ہوں گے، یہ اس امت کے چنے ہوئے منتخب لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہوں گے کہ جو اس عطرت کے منتخب افراد ہیں، یعنی امام مہدی علیہ السلام عطرت اہل بیت علیہ السلام میں سے نمایاں اور چنے ہوئے فرد ہیں، اور ان کے ساتھ جو انصار ہوں گے وہ خاص افراد ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس امت میں سے چنا ہے، اور امام مہدی علیہ السلام کے لیے انصار یا اصحاب و مددگار قرار دیا ہے۔ اسبغ بن نباتہ خود بھی بہت عظیم شخصیت ہیں، شرطۃ الخمیس میں سے ان کا تعلق ہے، اور جلیل القدر صحابی ہیں امیر المومنین علیہ السلام کے۔ اس لیے ایسا نہیں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے اصحاب کی شرائط اسبغ میں موجود نہیں ہیں، اسبغ بھی اپنے طور پہ موجود ہیں، جلیل القدر ہیں خود، امام علی علیہ السلام کے انتہائی مطیع تھے، اور انہوں نے بیعت ہی اس بات کے اوپر کی تھی کہ ہم اپنی گردنیں کٹا دیں گے لیکن آپ کے ایک اشارے کے اوپر قدم بڑھائیں گے۔ اس لیے اسبغ کا شمار خصوصی اصحاب میں سے ہوتا ہے امیر المومنین علیہ السلام کے۔ لہذا اسبغ جب امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ اس طرح سے مختص ہیں تو انہوں نے خواہش کی کہ میں امام مہدی علیہ السلام کے لیے بھی اسی طریقے سے خدمات انجام دوں۔ تو وہاں پہ امام نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے اندر کوئی صفات نہیں ہیں اور وہ لوگ تم سے بہت افضل ہوں گے، نہیں، اس میں زمانے کی تاخیر اصل وجہ ہے، کہ اس لیے بیان فرمایا وَأَنَّ لَكَ بِهَذَا الْأَمْرِ يَا اسبغ، کہ تمہارے لیے کیسے ممکن ہے، کہ تم تو ابھی ہو، وہ بہت بعد میں آئے گا، صحیح ہے، ان لکا، کہ کیسے یہ امر تمہارے لیے ممکن ہو سکتا ہے اسبغ، اولئک خیار، پھر الگ سے جملہ بیان کیا، الگ سے یہ جملہ بیان کیا کہ جو امام مہدی علیہ السلام کے اصحاب اور انصار ہوں گے وہ اس امت کے چنے ہوئے افراد ہوں گے، اور عطرت اہل بیت علیہ السلام میں اللہ نے امام مہدی علیہ السلام کو چنا ہے کہ جن کے ذریعے سے تمام انبیاء و رسول و اولیاء علیہم السلام ان کے تمام اعمال کو ثمر آور عملی طور پہ پوری دنیا میں حکومت جہانی کو برپا کر کے، حکومت اسلامی جہانی کو برپا کر کے انجام دیں گے۔ ہم نے اس ضمن میں
انصار امام مہدی علیہ السلام و اصحاب امام مہدی علیہ السلام کا موضوع ہم بیان کیا تھا۔ آغاز میں ہم نے یہ نقطہ بیان کیا کہ انصار نصرت سے ہے، تو نصرت کا کیا مطلب؟ کیونکہ ہم نصرت کا جو معنی کریں گے اس معنی کے ہی ذیل میں ہم امام مہدی علیہ السلام کی راہ کو ہموار کرنے کی کوشش کو عنوان دیں گے۔ مثلا اگر کسی نے نصرت کا معنی خدمت خلق کیا ہے، وہ خدمت خلق کو ہی پھر انجام دینے کی کوشش کرے گا۔ نصرت ہمیں پتہ لگتی ہے مہدویت کے باب سے۔ امام کو مہدویت کے باب میں نصرت چاہیے، دین کے اقامہ کرنے میں، حق کو بلند کرنے میں، باطل کو دبانے میں، عدل کو قائم کرنے میں، ظلم کو نابود کرنے میں، حکومت اسلامی پوری کی پورے جہان اور پوری کی پوری دنیا کے اوپر نافذ کرنے میں، امام علیہ السلام کی اطاعت میں، ان امور میں امام زمان علیہ السلام کو نصرت چاہیے۔ یہ ہم نے پوائنٹ پڑھ لیا۔ اس کے بعد ہم آگے آئے اور ہمارے پاس یہ بات آئی کہ نصرت امام زمان علیہ السلام جو کرتا ہے وہ ناصر کہلاتا ہے۔ اچھا، یہ تو ایک شرط ہو گئی، یعنی یہ ایک وضاحت ہوگی۔ ناصر کون ہوگا؟ ناصر ہر بندہ نہیں ہو سکتا۔ ناصر وہ ہوگا کہ جس میں نصرت کی شرائط پائی جائیں۔ پھر ہم نے یہ ملاحظہ کیا کہ ان میں سے ایک اہم ترین چیز ہے مودت و اطاعت اور معرفت۔ یہ ہم نے شرائط پڑھ لی۔ آج ہم جس کی طرف اشارہ کریں گے وہ کلی طور پہ آپ کے سامنے ایک روایت کا ترجمہ کر کے آیت اس حدیث مبارک کے اگلے حصے کو ملاحظہ کریں گے، اور یہ حدیث انشاءاللہ تعالی اختتام پذیر کریں گے۔ وہ اگلی ہمارے پاس صفت آتی ہے استقامت۔ امام مہدی علیہ السلام کے صحابی بننے کے لیے، یہ بھی بہرحال نقطہ پھر آپ کی خدمت میں تکرار کیا جائے، صحابی ظہور کے بعد نہیں ہے، ظہور سے پہلے بھی صحابی ہے۔ اس لیے کوئی یہ خیال نہ فقط کرے کہ صحابی ظہور سے پہلے نہیں ہے، صحیح ہے، ظہور کے بعد ہی صحابی ہوتا ہے، یا ناصر ظہور سے پہلے نہیں ہے۔ انصار جو ہیں وہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور سے پہلے بھی ہیں، آخر ان کی راہ ہموار کریں گے افراد تو تب یہ ہوگا۔ مثلا غیبت نعمانی میں ایک روایت آئی ہے، اس سے آپ کی خدمت میں یہ مطلب زیادہ اشکار ہوگا کہ ظہور سے پہلے کس طرح ہو سکتا ہے۔ ظہور سے پہلے انصار اور اصحاب، ایک تو میلاک جو پیدا کر لے اور جب پیدا کر لے وہ امام مہدی علیہ السلام کا یا اپنے امام وقت کا ناصر و صحابی قرار پا سکتا ہے۔ جب بھی وہ میلاک اپنے اندر نصرت کا پیدا کر لے وہ صحابی کہلا سکتا ہے۔ اس لیے صحابی ناصر ہونا امام مہدی علیہ السلام کا یا امام وقت کا ناصر ہونا انسان کے لیے ضروری چیزوں میں سے ہے۔ انسان کو اپنی زندگی میں جس کو ہدف بنانا چاہیے، جس کی کوشش کرنی چاہیے، وہ ناصران امام زمان علیہ السلام یا ناصران امام وقت ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے ظہور کا وقت ضروری نہیں ہے، ظہور سے پہلے بھی ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث سے اس حوالے سے استدلال آپ کی خدمت میں کیا جائے۔ غیبت نعمانی میں جو چیپٹر نمبر 14 ہے اس کی حدیث نمبر 42 یا 44 ہے یا 41-42، ان میں سے ایک حدیث ہے۔ اس میں وارد ہوا ہے امام مہدی علیہ السلام مکہ کی پہاڑیوں کی بلندیوں سے نیچے اتریں گے۔ یہ مضمون کئی روایات میں آیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ظہور کی جو روایات پڑھیں گے تو ہم اس میں مشترکہ روایات سے استفادہ کریں گے جو مشترکہ خصوصاً پہلو رکھتی ہیں۔ بلندی سے نیچے اتریں گے، ابھی بتایا کسی کو بھی نہیں ہے، خبر کسی کو بھی نہیں ہے۔ امام علیہ السلام تشریف لے آئے نیچے، اور ہاتھ میں ان کے تلوار ہوگی، ذرا پھیلی ہوئی ہوگی، یعنی جنگی لباس انہوں نے پہنا ہوا ہوگا، اور ان کے پاس ایک عبا ہوگی، یعنی ایک ایسی چادر ہوگی جو کندھوں سے لے کے قدموں تک ڈھانپ لے۔ شال چھوٹی شال کی طرح نہیں ہوگی جو صرف کندھوں کی پر ہی رہے، صحیح ہے، ایک بڑی چادر ہوگی اور پرچم ہوگا، اور اس کو وہ نشر کریں گے، لہرائیں گے۔ اتنے میں حسنی ان کے پاس آ جائیں گے۔ حسنی کا تذکرہ روایت میں وارد ہوا ہے۔ امام اب خروج کی تیاریاں کر رہے ہیں وہاں پہ، خبر کسی کو بھی نہیں ہے اس جگہ پہ، لیکن روایات سے پتہ لگتا ہے مکہ اور مدینہ اس وقت دشمن کے قبضے میں ہوگا، اور وہ جو نفری ہوگی وہ کم پڑ جائے گی، دشمن اور نفری وہاں پہ بھیجے گا۔ اور ابھی یہ والے حالات ہمارے سامنے ہیں۔ مکہ اور مدینہ ایک ایسی جگہ ہے وہاں پہ ابھی کسی قسم کے اقدامات نہیں کیے جا سکتے،
جتنے افراد آتے ہیں سب نظروں میں ہیں، اور وہاں پہ جو اسرائیلی امریکی ایجنسیاں وہ بھرتی کرتی ہیں بندے، وہ سعودی عرب کی اپنی حکومت کے انڈر بھی نہیں ہیں، نہ ان کی فوج کے انڈر ہیں، وہ ڈائریکٹ ایجنسیوں کے ان کے انڈر ہے، اور وہ انتخاب کرتے ہیں۔ خلاصہ کلام کہ امام علیہ السلام کے پاس جناب حسنی آئیں گے اور وہ کہیں گے کہ انہیں سارے امور سے باخبر کریں گے۔ سوال، ظہور ابھی ہو رہا ہے، لشکر حسنی ظہور سے پہلے ہے یا بعد میں ہے؟ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ اصحاب امام زمان علیہ السلام وہ نہیں ہے ظہور سے پہلے، یا یہ کہہ لیں ظہور سے پہلے کوئی لشکر اور کوئی قوت مقاومت نہیں ہونی چاہیے، تو یہ حسنی کہاں سے وجود میں آئیں گے؟ کوئی لشکر بنیں گے تو حسنی وجود میں آئے گا نا۔ تو حسنی سب امور کو آ کے بیان کریں گے، اور بیان کرنے کے بعد انہیں کہیں گے کہ میں مکہ کے اوپر جا کے خروج کرتا ہوں۔ امام علیہ السلام پھر وہ تیزی سے چلے جائیں گے، اجازت دیں گے اور انتہائی تیزی سے خروج کریں گے اور اپنے ساتھیوں کو لے جائیں گے۔ اب جو مقابلہ ہوگا تو اس میں حسنی وہ قتل ہو جائیں گے اور ان کا سر کاٹ کے شامی کو بھیجا جائے گا، سر ان کا کاٹا جائے گا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ادھر فوج موجود ہے اتنی پختہ کہ ایک بڑے لشکر کے ساتھ ٹکرا جائے، حتیٰ کہ امام مہدی علیہ السلام پر خروج کریں گے، ان سے بھی ٹکرائیں گے اور ان کے بھی اکثر بندے شہید کر دیں گے۔ پھر امام علیہ السلام مدینہ تشریف لے آئیں گے پوشیدہ طور پہ، اور پھر دوبارہ سے فوجی تشکیل لشکروں کو تشکیل دیں گے۔ ایسا ظہور کا وقت سخت ترین ایک آزمائش ہے کہ امام علیہ السلام مدینہ میں جب دوبارہ آئیں گے تو چند روز دوبارہ مخفی ہو جائیں گے۔ وہ دشمن جو ہے ایک بہت بڑا لشکر پھر مدینہ کی طرف بھیجے گا، اور یہ غیبت نعمانی کی روایت ہے کہ وہ لشکر مدینہ ابھی پہنچ نہیں پائے گا کہ کسی نہ کسی آفت کا شکار ہو جائے گا، یا مثلا زمینی زلزلے کا شکار ہو جائے گا، آسمانی طوفانوں کا شکار ہو جائے گا، بہرحال وہ نابود ہوگا۔ وہ لشکر اگر پہنچ جاتا تو پھر اور مسائل کھڑے ہو جائے۔ اسی طرح مکہ میں ہے، بیدہ کے مقام پہ سفیانی کا سب سے بڑا لشکر وہ دھنس جائے گا۔ یہ تو ہمارے ہاں معتبر ترین علامات میں سے ہے امام مہدی علیہ السلام کی بیدہ کے مقام پہ جیش سفیانی کا دھنسنا۔ لیکن جیش سفیانی وہ جو ادھر آئی ہے، نہ کہ پوری دنیا میں جیش سفیانی ختم ہو جائے گی، لیکن آپ ادھر ملاحظہ کر رہے ہیں کہ وہ مارکہ کتنا سخت ہوگا، اور اس سخت مارکے کے لیے کتنے قوی دل چاہیے، کتنے قوی دل۔ یہ قوی دل اگر انسان یہ سوچے کہ یار ابھی میرا نہیں ہے، ہاں ابھی تو ظاہر ہی نہیں کچھ ہوا، یا میں اس وقت کر لوں گا، اس سے بات نہیں بنے گی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ غیبت ایک تو ایسے افراد کے لیے نعمت بن جاتی ہے جنہوں نے ادھر ناکام ہی ہونا ہے، ان کے پاس ایک فرصت ہے اپنے قلوب کو قوی کریں۔ اس سے ہمیں بہت ساری چیزیں پتہ لگتی ہیں، لیکن میں وہ نکات بقیہ اگلے حدیث کے اگلے ٹکڑے میں آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا۔ لیکن اس میں یہ غور کریں کہ حسنی ظہور سے پہلے ہیں، وہ امام مہدی علیہ السلام کو پہچان لیں گے۔ امام نے کسی کو خبر نہیں دی، حسنی کو خبر پہنچ گئی۔ کیسے خبر پہنچ گئی؟ اس کا مطلب ربط موجود ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ صحابی و ناصر بننے کی صلاحیت سے ہم وہ پورے اس ملاک کو اپنے وجود میں لیے ہوئے ہیں، وہ متصف ہے اس صفت سے جو نصرت امام زمانہ علیہ السلام کے لیے اوصاف چاہیے۔ اس لیے امام کے حکم پہ انہیں پتہ ہے میری گردن اتر جائے گی، گردن کاٹ کے سر کاٹ کے بھیجا جائے گا شامی کو، یعنی اس کا بدن بیچارے کا ادھر اور سر کاٹ کے، جیسے ابھی یہ داعشی کرتے ہیں، یہ شہید محسن حججی کہ ان کے سر کاٹ کے کہیں پہ پھینک دیا، بدن کاٹ کے کہیں پہ پھینک دیا، پورا بدن تو ملا ہی نہیں، بدن کے بعض اجزاء ملے، اس کو یہاں پہ لے کے آئے۔ تو زیادہ تر اس طرح کے واقعات تو بہت ہیں یہ داعشیوں نے جو انجام دیے، سر کاٹ کے پھینکنا اور لے جانا۔ پاکستان میں ابھی یہ جو پاڑا چنار کے تازہ مسائل ہیں کہ وہ ادھر ابھرے ہوئے ہیں، شدید ترین حالات بنے ہوئے ہیں، ان سب جگہوں پہ اسی طرح کے معاملات پیش آتے ہیں۔ وہ آج بھی یہی ان کی دشمنوں کی روش ہے، سر کاٹتے ہیں، بازو کاٹتے ہیں، اعضاء کاٹتے ہیں۔ تو اس لیے حسنی کا سر کاٹنا آج کی تشیع کے لیے، بلکہ کسی بھی دور کی تشیع کے لیے کوئی انوکھی یا تعجب آور بات نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام، ناصر بننے کے معیارات اور اس کی فرصت قبل الظہور بھی ہے، بعد الظہور بھی ہے، لیکن بعد الظہور سخت ہے۔ بعد الظہور انسان یا مومن ہے یا منافق یا کافر ہے، دو میں سے ایک ہے۔ اگر مومنین کے درمیان میں ہے اور کسی وجہ سے امام علیہ السلام کے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہو سکا،
اور دل میں اس کے یہ صرف تصور پیدا ہو رہا ہے کہ یار شکر ہے میں بچ گیا، یہ صرف اس کے دل میں بات آ رہی ہے، تو قرآن نے بیان کیا کہ وہ منافقین میں سے ہیں۔ سورہ توبہ میں معیار قرآن نے پیش کیا کہ وہ چاہتے یہ ہیں وَرَضُوا بِأَن يَكُونَ مَعَ الْخَوَالِفِ، کہ پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ وہ بیٹھے رہ گئے، اس پہ راضی ہیں، یعنی وہ اس بات پہ راضی ہیں کہ میں پیچھے بیٹھا رہ گیا۔ وہ منافق قرآن نے شمار کیا ایسے افراد کو۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ سخت معیار حتماً ظہور کے بعد لوٹ آئے گا، جو اگر کسی مجبوری کی وجہ سے مثلا ٹانگیں نہیں ہیں، آنکھیں نہیں ہیں، کوئی اور مجبوری ہے، وہ گھر بیٹھا رہ گیا، نہیں باہر نکل سکتا، اور اس بات پہ راضی ہے کہ میں پیچھے بیٹھے رہنے والے لوگوں میں ہوں اور آگے بڑھنے والے لوگوں میں نہیں ہوں، صرف اس بات پہ راضی ہے، وہ قرآن کریم کی تعبیرات کے مطابق منافق شمار ہوگا۔ آئیں اب ہم امام مہدی علیہ السلام کے اصحاب کے بارے میں ایک روایت سے استفادہ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ روایات صحیح سند نہیں ہیں زیادہ تر، لیکن قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام اور ان کا ساتھ دینے والے افراد، ان کی صفات کے اوپر اگر ہم دقت کریں تو ان روایات کا جبران اس سے ہو جاتا ہے، یا وہ روایات جو صفات الشیعہ کے ذیل میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے بیان کی ہیں اور وہ معتبر طرق سے ہم تک پہنچی ہیں، اس کے ذریعے سے جبران ہو جاتا ہے۔ لہذا اس بات کو میں پھر تکرار کروں، کیونکہ یہ مسئلہ ہمارے ہاں ایک مبتلا بھی مسئلہ ہے عالم تشیع میں، کہ ممبر کے اوپر ہر ایری غیری روایت کو پڑھ دیا جاتا ہے اور سننے والے اس سے انتہائی محکم اعتقاد لے کے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ یہ وہ موضوعات ہیں کہ سال ہر سال مدارس میں طلاب وقت گزار دیتے ہیں اور انہوں نے ان موضوعات کے اوپر روایتیں پڑھی نہیں ہوتی، یعنی 20 سال 25 سال ممکن ہے کہ ایک بندے کے حوزہ علمیہ میں گزر جائیں اور ان موضوعات کے اوپر اس کے پاس معلومات وہی ہیں جو ایک عام بندے کی معاشرے کے اندر معلومات ہیں، کیونکہ اس نے بھی مطالعہ نہیں کیا، ممبر سے سنا ہے، اس طالب علم نے بھی ممبر سے سنا ہے، جبکہ طالب علم کا پہلا وظیفہ ہی یہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام سے ارتباط، قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کا مطالعہ، قرآن اور اہل بیت علیہ السلام اور ان کی احادیث کے اوپر غور و فکر، تدبر، تو ہم اس تدبر کے طریقے سے چلے، نہ کہ نقل قول کی بنیاد پہ چلیں۔ جیسے کہ ابھی ہم نے جو ترتیب رکھی انصار امام مہدی علیہ السلام کی، اس میں ایک خاص ترتیب سے ہم آگے چلے کہ جو روایات سے ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہیں، روایات سب سے پہلے شیعہ اور ناصر کا مطلب بیان کرتی ہے، شیعہ کون ہے؟ جب وہ شیعہ بیان کرتی ہیں روایات، تو اس کے بعد پھر معیار پیش کیا، قرآن کریم نے معیار پیش کیا، اطاعت، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، قرآن نے یہ ضابطہ پیش کیا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، قرآن نے یہ پیش کیا ضابطہ کہ ان تحبون اللہ فاتبعونی، بس قرآنی ان ضابطوں سے ہمیں پتہ لگ گیا کہ مدد اسی صورت میں جنم لیتی ہے۔ یا قرآن نے یہ بات بیان کی جو رسول اللہ کے ساتھ نظر آئے، محمد رسول اللہ والذین معہ، معیت کی بات کی ہے، جو معا نہیں نظر آیا وہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب یا جو اس آیت کریمہ میں صفات بیان کی ہیں وہ صفات اس کے لیے ثابت نہیں ہوں گی۔ بس یہ مطلب ہے کہ انصار امام مہدی علیہ السلام کا موضوع تیار کرنے کے لیے ہمیں ایک خاص انداز میں چلنا پڑے گا۔ یہ روایتیں جو میں ذکر کر رہا ہوں یہ ممبر سے بیان کی جاتی ہیں، مختلف رسالوں میں، مختلف مجلوں میں فوراً تحریر کر دی جاتی ہیں، لیکن چونکہ یہ سنداً ضعیف ہیں، اس لیے اگر سندی اشکال اور اعتراض ہو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں رہے گا۔ ضروری ہے کہ ہم قرائن کی مدد سے اس مضمون خبر کی تصدیق کو پہلے جانیں۔ اگر تصدیق ہو جاتی ہے کہ امام معصوم نے یہ صفات بیان کی ہیں تو پھر ہم آگے لے کے چلیں گے، کیونکہ بعض صفات تو قرآن بہت واضح بیان کرتا ہے، مثلا اعتقاد کا ہونا، قوی اعتقاد کا ہونا، نمبر 2 اطاعت کا ہونا، نمبر 3 مودت کا ہونا، نمبر 4 صاحب معرفت ہونا، یہ تو قرآن کریم سے بہت واضح آشکار ہیں۔ کوئی شخص ان 4-5 صفات کے بغیر امام مہدی علیہ السلام یا کسی بھی امام کا کسی بھی دور میں ناصر نہیں بن سکتا، اگرچہ وہ اتفاقاً لشکر میں آ کے لڑائی بھی کرے تب بھی امام مہدی علیہ السلام یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنا ناصر شمار نہیں کرتے۔ اس کا مومن ہونا ضروری ہے، اس کا معتقد ہونا حق امام کے اوپر ضروری ہے، وہ اس راہ کے اوپر اطاعت امام کی کرتا ہو۔ یہ ساری کی ساری شرائط ہم گزشتہ درس میں ملاحظہ کر چکے ہیں۔ یہاں پہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا جائے کہ انشاءاللہ اگلے مرحلے میں کہ آگے احادیث مبارکہ آ رہی ہیں، ان میں جب
صحابی امام یا ناصر امام مہدی علیہ السلام کی بات آئے گی تو تب ہم یہ والا اسلوب اختیار کریں گے۔ یہی روایت جو آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہے اس کو ہم قرآن سے مطابقت دیں گے۔ اگر اس کے مضامین قرآن سے موافقت کرتے ہیں پھر معتبر ہو جائیں گی۔ سند کی وجہ سے معتبر نہیں ہم قرار دے رہے۔ کیوں معتبر قرار دے رہے ہیں؟ کیونکہ قرآن کے معانی سے موافق ہے۔ یعنی قرآن میں ہم نے انبیاء علیہ السلام یا قرآن میں جو حق کا پرچم اٹھانے والی شخصیات تھی جیسے جناب طالوت ہیں، جناب ذوالقرنین ہیں، یا اس طرح سے دیگر جناب اصحاب کہف ہیں، یہ شخصیات ان کی صفات قرآن نے ذکر کی۔ لہذا حق کا پرچم اٹھانے والوں نے جو صفات قرآن نے ذکر کی ہیں، ہم نے دیکھا کہ جب حق کا پرچم اٹھایا تو اس پرچم کا ساتھ دینے والوں میں خاص نوعیت کی صفات پائی جاتی تھی۔ یہاں پہ بھی حق کا پرچم بلند ہوگا، دین حق کو غلبہ دینا ہے، اور یہاں پر بھی ایک لشکر تشکیل پا رہا ہے، افراد ہیں جو مدد کے عنوان سے آ رہے ہیں، ان میں بھی وہی والی صفات معتبر ہونی چاہیے، اور روایات وہی معتبر صفات کو ایک جگہ پہ جمع بھی کرتی ہیں۔ اس طرح سے ہمارے پاس یہ جبران، سندی جبران ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایک طولانی گفتگو کا محتاج ہے، اسے اگلے مرحلے میں ہم دیکھیں گے۔ ہمارے پاس دو طرح کی روایات انصار امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں آتی ہیں۔ ایک نوع روایات وہ ہیں کہ جن میں متعدد صفات کو ایک ہی وقت میں ذکر کر دیا گیا ہے، متعدد صفات کو ایک ہی حدیث میں ذکر کر دیا گیا، اور بعض روایات ہیں جس میں ایک ایک کر کے صفات کو ذکر کیا گیا ہے، ساری کی ساری نہیں ذکر کیا گیا، یعنی مجموعہ صفات نہیں مذکور اس میں۔ مثلا ایک صفت ذکر کیا گیا کہ ان کے دل بڑے قوی ہوں گے، یا ایک صفت یہ ذکر کی گئی ہے کہ وہ امام معصوم علیہ السلام کی معرفت رکھتے ہوں گے، یا راتوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے انتہائی محبت کریں گے اور راتوں کو نماز شب میں گزارتے ہوں گے، یعنی الگ الگ صفت۔ بس یہ دو مجموعے بن جاتے ہیں۔ آپ ان دو مجموعوں کے ساتھ ہی اس موضوع کا مطالعہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ مطالعہ خصوصاً ہماری زندگی میں ہمارے لیے بہت کارآمد ہے اگر ہم یہ معلومات اپنے ذہن میں آباد رکھ پائیں۔ ہوتا ہی ہے کہ کاموں کی مشغولیت ان معلومات کی فراموشی کا سبب بن جاتی ہے، بقیہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر یہ ہمارے وجود کے اندر آباد رہیں تو ہمارے لیے بہت ساری چیزیں اختیار کرنے کے اعتبار سے ممکن ہوتی چلی جائیں گی۔ آئیں روایت دیکھیں۔ پہلی روایت ہے، یہ بحر الانوار میں ذکر کی گئی ہے، فضیل بن یسار، بہت عظیم شخصیت ہیں، فضیل بن یسار رضی اللہ عنہ امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں۔ البتہ یہ پیچھے سے روایت جو ہے سندن متصل نہیں ہے، مرسل ہے، کیونکہ یہ بحار الانوار 12ویں صدی ہجری کے علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ، جبکہ علامہ مجلسی سے پہلے یہ روایت جس کتاب میں آئی ہے وہ 8ویں صدی ہجری کا اختتام یا 9ویں صدی ہجری کا آغاز ہے، اور وہ شخصیت ہیں علی بن عبد الکریم النیلی النجفی، علی بن عبد الکریم النیلی النجفی، متوفہ 803، یعنی 8ویں صدی ہجری کا اختتام میں انہوں نے زندگی بسر کی۔ اسے 8ویں صدی ہجری کہیں گے کیونکہ 803 سے 9ویں کا آغاز ہو جاتا ہے، لیکن آپ کے 8ویں صدی ہجری۔ علامہ باقر مجلسی کب کے ہیں؟ 12ویں صدی ہجری کے۔ 400 سال کا فرق تو ہم طے کر لیتے ہیں۔ 803 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ علی بن عبد الکریم النیلی النجفی، انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے سرور اہل الایمان فی علامات ظہور صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، یہ پوری کتاب کا نام ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے سب سے پہلے یہ روایت نقل کی۔ اچھا، یہ سوال کہ علی بن عبد الکریم النیلی نے یہ کہاں سے روایت لی؟ اس سے پہلے کسی کتاب میں یہ روایت نہیں ملتی، درست؟ اہل سنت کتب میں بھی ضعیف اسانید کے ساتھ اس کے کچھ شواہد مل جاتے ہیں، اس لیے ایک احتمال دیا جا سکتا ہے کہ ادھر سے بعض چیزیں اخذ کی گئی ہوں، لیکن فضیل بن یسار کی طرف نسبت، کیونکہ فضیل بن یسار امام صادق علیہ السلام کے انتہائی قریبی اور باعظمت صحابی تھے۔ لیکن میں نے پھر یہ عرض کیا، اگر ہم سندی ایک اعتراض کرتے ہیں کہ 8ویں صدی ہجری سے پہلے یہ کسی کتاب میں نہیں ہے، تو سندی اشکال اور اعتراض کیسے دور ہو جاتا ہے کہ اس کا جو مضمون ہے وہ سب کا سب قرآن کریم کی آیات میں ان افراد کے اندر موجود ہے کہ جنہوں نے حق کا ساتھ دیا۔ تو حق کا ساتھ دینے والوں میں جس طرح اس دور میں استقامت ضروری تھی، آج کے دور میں بھی استقامت ضروری ہوگی۔ آئیں اسے روایت کو ہم پڑھتے ہیں۔ بہرحال ایک یہ روایت ہے، اور دوسری ہمارے پاس اختصاص میں روایت وارد ہوئی ہے۔ اختصاص
منسوب ہے شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی طرف۔ بعض نے اعتراض کیا ہے، لیکن ہم احتمال قوی دے سکتے ہیں کہ یہ شیخ مفید ہی کی کتاب ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت منقول ہے، اس میں بھی متعدد صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ باقی ہمارے پاس روایات آتی ہیں، اس میں ایک دو کا تذکرہ ہے، بعض میں ایک کا ہے، بعض میں دو کا ہے، لیکن یہ روایات تھوڑی طولانی ہیں۔ آپ کے سامنے صرف بہار والی روایت کو ذکر کر کے یہ موضوع فی الحال ہم ابھی ختم کریں گے تاکہ ہم آگے احادیث کو پڑھ سکیں۔ فضیل بن یسار کہتے ہیں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا لہو کنز بن طالقان، طالقان میں ایک خزانہ ہے، وما ہوا بذہب ولا فضۃ، نہ وہ سونے کا خزانہ ہے نہ چاندی کا خزانہ ہے، درہم و دینار نہیں ہے، مال و دولت یعنی آپ کہیں کہ یورو اور ڈالروں کا خزانہ نہیں ہے، ورأیۃ، اور ایک پرچم ہے، لم تنشر منذ طویت، کہ جب سے اسے لپیٹا گیا ہے ابھی تک وہ دوبارہ کھلا نہیں ہے۔ غیبت نعمانی میں اس پرچم کی وضاحت تفصیلی آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جنگوں میں پرچم اٹھایا کرتے تھے وہ امیر المومنین علیہ السلام کے پاس تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے جنگ جمل میں اس پرچم کو اٹھایا اور کھولا اور اپنی فوج کے لشکر کا وہ پرچم انہوں نے قرار دیا۔ جنگ جمل کے ختم ہونے کے بعد لپیٹ کے رکھ دیا۔ اب جب جنگ صفین آئی اور جنگ نہروان آئی تو اصحاب نے کہا پرچم نکالیں، انہوں نے کہا نہیں، اب جب لپیٹا گیا ہے تو وہ 12ویں امام آ کے اسے کھولیں گے، اس کے بعد یہ نہیں کھلے گا۔ یہ متعدد روایات میں ہمارے پاس آیا ہے۔ تو ادھر بھی ہے ورأیۃ لم تنشر منذ طویت، کہ جب سے وہ لپیٹا گیا یعنی جنگ جمل میں بس ختم، لپیٹ دیا گیا، اب کھلے گا تو امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں کھلے گا۔ ورجال، اور وہ خزانہ کیا ہے، یہ دو خزانے ہیں، وہ درہم و دینار نہیں، ایک تو وہ پرچم ہے، یہ پرچم مبارزے کی علامت ہے، یہ پرچم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدف کی تکمیل کی علامت ہے کہ رسول نے جو پرچم اٹھا کے اسلام کی سربلندی کے لیے آگے نکلے، یا اس پرچم کو ہم بہترین تعبیر سے قرآن کی سائے سے جوڑ سکتے ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اب اللہ نے رسول تو بالہدی و دین الحق بھیج دیا، ہدایت دے کے اور دین حق دے کے بھیج دیا۔ رسول نے کیا کرنا تھا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان پہ اس کو غالب کرنا تھا۔ تو وہ غلبہ جو رسول نے کرنا تھا کن کے ہاتھوں یہ پورا ہو رہا ہے؟ امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں۔ اس لیے جو رسول کے ہاتھ میں پرچم تھا یہ اسی پرچم کا وہ تسلسل ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ وہی رسول کا پرچم ہے کہ جو پوری دنیا میں لہلہا رہا ہے۔ ورجال، اور خزانہ ہے رجال، کچھ مرد ہیں ادھر، کأن قلوبہم زبر الحدید، ان کے دل اگر اندر کے دل اگر دیکھیں تو وہ لوہے کے مضبوط ترین ٹکڑے جو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے، جو ٹوٹتے نہیں ہیں، جو ہلتے نہیں ہیں، ان کے زبر الحدید ہیں۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ جو بیچارہ رجل ہے جو امام علیہ السلام کے ساتھ ہے وہ بڑا تگڑا، لمبا چوڑا اور مضبوط جسم کا مالک ہوگا، نہیں ہوگا، ظاہراً پتلا، دبلا پتلا ہوگا، ظاہراً نحیف ہوگا، آنکھیں اس کی ممکنہ سرخ ہوں راتوں کو جاگ جاگ کے، روزے رکھ رکھ کے اس کے ہونٹ خشک ہوں، لیکن اس کا جو دل ہے قلبی حالت زبر الحدید، اپنی جگہ چھوڑنے والا نہیں ہوگا، ہلے گا نہیں اپنی جگہ سے، وہ دین سے کبھی بھی ہلے گا نہیں۔ اس کے بارے میں ایک روایت، کیونکہ اس کی تشریح صحیح سنن روایات میں بھی موجود ہے، صرف ایک حدیث آپ کی خدمت میں ذکر کر کے آگے چلتے ہیں۔ صفات الشیعہ میں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے۔ صفات الشیعہ میں یہ حدیث نمبر 47 بنتی ہے، صفحہ 32 میں ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں ان المؤمن اشد من زبر الحدید، اس سے ہمیں یہ پتہ لگ جاتا ہے یہ ظہور سے پہلے بھی مومن کی علامت ہے۔ ان المؤمن اشد من زبر الحدید، لوہے کے ٹکڑے آپ دیکھیں اس سے بھی زیادہ سخت کون ہوتا ہے دین کے اوپر؟ مومن دین کے اوپر بہت سختی سے ہوتا ہے، کوئی اس کو بلیک میل کر دے، کوئی کچھ کر دے، وہ دین سے نہیں ہاتھ اٹھاتا، وہ دین کے اوپر جمع رہے گا۔ ان المؤمن اشد من زبر الحدید ان الحدید اذا ادخل النار، جب لوہے کو آگ میں ڈالا جاتا ہے تغیر، تبدیل ہو جاتا ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں لوہے کی تو خصوصیت ہے، اشد کیوں کہا؟ کیونکہ لوہا تو آگ میں ڈالے پگھل جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَوْ قُتِلَ ثُمَّ نُشِرَ،
اگر مومن کو قتل کر دیا جائے اور پھر اسے زندہ کیا جائے، ثم قتلا، پھر قتل کر دیا جائے، لم یتغیر قلبہ، تو اس کا دل دین سے نہیں ہٹے گا، اس کے دل میں آپ تبدیلی نہیں پائیں گے۔ اس لیے یہ امام کے پہلی صفت آپ نے دیکھا ہے، استقامت دین ہے۔ دین کے ساتھ کس طرح استقامت ہے؟ رجال کأن قلوبہم زبر الحدید لا یشوبها شک فی ذات اللہ، اللہ کی ذات میں ایک ذرہ انہیں شک نہیں آئے گا کبھی بھی، ایک ذرہ۔ حتیٰ کہ روایات میں یہ آیا ہے، جناب طالوت جب چلے تھے تو ان کے ساتھ لشکر تھا، روایات کے مطابق 313 افراد آخر میں بچ گئے تھے، ہزاروں کا لشکر تھا۔ جب انہوں نے پانی پیا تو چلو بھر پانی پینے والے کم تھے، پیٹ بھر کے پانی پینے والے زیادہ تھے، تو جنہوں نے پیٹ بھر کے پانی پیا وہ آگے بڑھے یا نہیں بڑھے؟ وہ آگے نہیں بڑھے۔ تو اس کا مطلب ہے اصحاب طالوت کا امتحان لیا گیا۔ تو روایات میں وارد ہوا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی جب 313 جمع ہو جائیں گے، ان کے ساتھ اسی طرح کا ایک شدید امتحان لیا جائے گا جیسا شدید امتحان طالوت کے اصحاب سے لیا گیا، یعنی جان نہیں چھوٹنی ہمیشہ۔ یہ والا مورد آئے گا کہ وہ ذات اللہ میں انہیں شک پڑ گیا کہ یار اتنا بڑا جالوت اور اس کی فوج سے کس نے کرنا ہے۔ البتہ یہ ایک سوال ہے، جناب طالوت جب گئے تو جالوت کو قتل کس نے کیا؟ جناب داؤد علیہ السلام نے، چھوٹے تھے وہ، غلیل سے انہوں نے مارا، مر گیا۔ تو آیا جناب طالوت کا آغاز تو مومن کی صورت میں تھا، اختتام بھی یہی تھا، یہ اختتام داؤد علیہ السلام سے ٹکراؤ تھا۔ تو تاریخ اس حوالے سے دو قول رکھتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے اس بنیاد پہ شہرت، عزت اور مملکت، نبوت بھی دے دی، حاکمیت دے دی، تو اس کی وجہ سے حاسدانہ مادہ پیدا ہوا اور طالوت پھر دشمن بن گئے۔ لیکن بقیہ اس کو بات کو رد کرتے ہیں، یعنی آزمائشیں در آزمائشیں ہیں، یہ کہنا مقصود ہے۔ یہ مقصود نہیں ہے جناب طالوت کی شخصیت ہی مشکوک بن جائے، ان کی شخصیت محکم ہے، مضبوط ہے، اللہ تعالیٰ نے علم اور جسم کی بنیاد پہ چنا، قرآن نے تذکرہ کیا ہے، اس لیے وہ قول ہمارے لیے معتبر نہیں ہے کہ جو داؤد علیہ السلام سے جھگڑے کی صورت میں، لیکن تاریخ میں وارد ہوا، یہ اسرائیلیات ہیں جو بہت ساری وارد ہوئی ہیں تاریخی کتب میں۔ لیکن مراد یہ ہے کہ کسی بھی جگہ پر انسان کے لیے امتحان ختم نہیں ہوتا، سخت سے سختر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب طالوت اتنی محنت اور مشقت سے پہنچے اور اتنا جذبہ لے کے پہنچے، لیکن سارا کا سارا کریڈٹ کس کو چلا گیا؟ داؤد علیہ السلام کو۔ اب طالوت کو جالوت سے بھی بڑے دشمن سے لڑنا پڑ رہا ہے، اور وہ نفس ہے، وہ جو نفس کے اندر دشمن بیٹھا ہوا ہے، اسے گرا دیا تو ٹھیک کامیاب، وہ اگر نہ گرا تو ناکام۔ ہوتا ہے نا یار، میں نے اتنے بندے لے آئے، 1000 بندے تو میں لایا، اس نے کیا کیا ہے، یہ بندے تو میرے اس سے آئے ہیں۔ وہ اندر ہی اندر اب کہے گا کہ تم ایک دفعہ جدا ہو کے تو دیکھو۔ کوئی بیلوں والا مسئلہ، 2 بیل شیر کو بھگاتے تھے، تو لومڑی نے مسئلہ آ کے شیر کے لیے حل کر دیا۔ ایک بیل کو کہا کہ یار، وہ کہہ رہا تھا کہ یہ میرے بغیر تو میں اصل میں شیر سے لڑتا ہوں، یہ تھوڑی لڑتا ہے۔ تو وہ اسے غیرت چڑھی، اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب حملہ کرتا ہے تو میں بھی دیکھ لیتا ہوں اس کی کتنی طاقت ہے۔ اس نے ایک شیر نے ایک بیل کو کھایا، دوسرے کو کھایا۔ ہمارا حال بھی یہی ہے۔ ابھی ہم قرآن کی آیت پڑھ چکے ہیں کہ ہر ایک دوسرے کا محتاج اللہ نے بنایا ہے، ایک طرف سے ایک کو کچھ حاصل ہے تو دوسری طرف سے دوسرے کو کچھ حاصل ہے۔ تو یہ ہے وہ جالوت کو ایک اور دشمن، جو طالوت کو ایک اور دشمن سے لڑنا پڑا جو جالوت سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس لیے یہاں پہ یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ ذات الہی میں شک نہیں آیا، کیونکہ یہ وہ آزمائشیں ہیں جن میں ذات الہی سے انسان جا کے پھر ٹکرا جاتا ہے۔ اس لیے کیا صفت ہے؟ لا یشوبها شک فی ذات اللہ، اللہ کی ذات میں ایک ذرہ انہیں شک نہیں آئے گا۔ اشد من الحجر، پتھر سے بھی سختر ہوں گے ان کے دل، پتھر سے بھی سختر شقاوت میں نہیں ہوں گے، دین کے اعتبار سے آپس میں تو انتہائی رحم دل ہوں گے۔ رحماء بینہم اشداء علی الکفار، کفار کے اوپر یہ شدید تر ہیں۔ لو حملوا علی الجبال لازالوها، اگر پہاڑوں کے اوپر یہ آ جائیں تو پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلا دیں گے۔ لا یقصدون برایاتہم بلدۃ الا خربوها، وہ جس جگہ پر بھی پہنچیں گے اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے، امام علیہ السلام کے حکم سے جب بھی حملہ کریں گے۔
کان علی خیولہم الاقبان یتمسحون بسرج الامام یطلبون بذلک البرکہ، آگے بڑھیں گے اپنے گھوڑوں پہ اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کے گھوڑے کی لگام سے تبرک حاصل کریں گے، وَيَحُفُّونَ بِهِ، اور ان کے ارد گرد ہو جائیں گے اور جنگوں میں ان سے وہ ایک تقویت حاصل کریں گے۔ اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کے وَيَكْفُونَ مَا يُرِيدُ فِيهِمْ، یرید، امام جو چاہیں گے یہ انجام دیں گے اور کافی ہوں گے امام مہدی علیہ السلام کے لیے۔ فیہم رجال، انہی میں ایسے لوگ بھی ہوں گے لا ینامون اللیل، راتوں کو سوئیں گے نہیں، لہم دوی فی صلاتہم، جس طرح مکھیوں کے بنانے کی آواز آتی ہے رات کے اندھیروں میں، اللہ سے راز و نیاز کی ان کی آوازیں آ رہی ہوں گی، سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کیا بول رہا ہے۔ یہ پتہ ہے کہ افراد کئی ہیں کہ جو راز و نیاز میں رات کے ٹائم مشغول ہیں۔ پھر آگے بیان کرتے ہیں کہ کدوی النحل یبیتون قیاما علی اطرافہم، کہ شاید کی مکھیوں کی طرح بنبنانے کی آوازیں مناجات میں آئیں گی اور رات کے ٹائم وہ قیام میں کھڑے ہوں گے، اطرافہم، کناروں پہ، مختلف جگہوں پہ، تنہائیوں کو تلاش کر کے راز و نیاز کرنے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے۔ وَيُصْبِحُونَ عَلَى خُيُولِهِمْ، اور صبح کے وقت اپنے گھوڑوں پہ جہاد کے لیے پائے بھی جائیں گے۔ رہبان باللیل، رات کے راہب ہیں، رات کو دیکھیں تو اس سے متقی، پرہیزگار راہب ہوتا ہے جو سب سے تعلق توڑ کے کنارہ کش ہو کے خانہ نشین ہو کے ایک جگہ پہ گھس جائے اور مناجات میں مصروف ہو جائے، یہ راہب تھے، صحیح ہے۔ وہ کنارہ کش ہو آپ کو نظر آئے گا جس کا کسی چیز سے تعلق ہی نہیں ہے، لیکن دن کے ٹائم کے لیوث بالنہار ہے، اور دن کے شیر ہوں گے، دن کو شیروں کی طرح وہ حملے کریں گے۔ پھر آگے اور دیگر صفات ذکر کی گئی ہیں جو اسی سے مربوط ہیں، آخر میں ہم چند دیکھ لیتے ہیں کہ وَيَتَمَنَّوْنَ أَن يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، انتہائی تمنا اور خواہش کیا ہوگی کہ میں قتل کر دیا جاؤں اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ یعنی امام مہدی علیہ السلام کی راہ میں، صراط مستقیم امام مہدی علیہ السلام ہیں۔ اور یہ دعائے عہد میں ہم پڑھتے ہیں، کس طرح ظہور سے پہلے ہے، دعائے عہد بتاتی ہے، اللہم ان حال بینی و بینہ الموت، اے پروردگار میرے اور امام مہدی علیہ السلام کے درمیان موت آ جائے کہ جو تو نے حتمی فیصلہ قرار دیا ہے، کیونکہ موت تو آنی ہے، فاخرجنی من قبری، پھر مجھے نکالنا، پھر میں زیارت نہیں امام کی کرنے فقط جاؤں گا، ملاقات کا شرف حاصل کرنے نہیں جاؤں گا، فاخرجنی من قبری، پھر کیا ہے، معتذرا کفنی، کفن میں نے لپیٹا ہوگا، شاہرن سیفی، تلوار نکالی ہوگی، اور پھر آگے نیزے نکالے ہوں گے اور لبیک کہتا ہوا میں ہر جگہ پہ پہنچ جاؤں گا۔ ایسا یہ جو جملات ہیں کہ فاخرجنی من قبری معتذرا کفنی شاہرا سیفی مجردا قناتی ملبیا دعوت الداعی فی الحاضر والبادی، کہ حاضر یعنی شہر ہوں یا قریہ گاؤں ہوں، لبیک کہتا ہوا میں چلا جاؤں گا، یہاں تک کہ پھر قتل ہونے کے لیے آمادہ ہوں، تب تک نہیں آرام سے بیٹھوں گا کہ جب تک دوبارہ موت نہ آ جائے۔ یعنی وہ کفن اتارنا ہی نہیں چاہتا، یہ دعائے عہد ایسے جانثار پیدا کرنا چاہتی ہے۔ مثلا ابھی ہم امام علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے مر جائیں تو اٹھنا چاہیں تو کیا لے کے اٹھیں، کیوں اٹھنا چاہیں گے؟ ادھر سے ہمارے پاس مختلف ارادے آ جاتے ہیں، مثلا کوئی کہ آپ امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت اور ان کا دور دیکھنا چاہتے ہیں، یہ ظہور کا وقت، ہر شیعہ تمنا کرے گا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اچھا اگر آپ پہلے مر جائیں ہم لوگ تو پھر کہیں گے پروردگار سے یہ دعا ہے کہ ہمیں اٹھا دے، کہیں گے اٹھا کے کیا کریں گے؟ اب کبھی آپ تنہائیوں میں سوچیں، میں پہلے مر گیا، امام کا ظہور ہو جاتا ہے، جب ظہور ہو جائے تو میں کیا کروں گا؟ بعض کے ذہن میں ممکن ہے کہ یہ آئے کہ تب ہر چیز مسئلہ ہی حل ہوگا، کھانا پینے کی بھی دشواری نہیں ہوگی، کھائیں پئیں گے، کھیل کود کریں گے اور دنیا میں آرام سے ہر جگہ پھریں گے، امن و امان ہوگا، جہاں جانا چاہیں چلے جائیں گے، ٹیکنالوجی خوب ہوگی اس سے استفادہ کریں گے۔ ہر ایک کی اپنی خواہشات ہیں، جو خواہشات وہ پورا کرنا چاہتا ہے، لیکن امام کا ناصر کیا کرنا چاہے گا؟ وہ کہے گا کہ میں تو کفن ہی نہیں اتاروں گا، میں تو پھر امام کی راہ میں مرنا چاہتا ہوں، پھر مار دیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر بھی کفن نہیں اتاروں گا۔ اچھا جب امام علیہ السلام حکم دیں گے تو تب ہماری گردن پہ اگر کوئی تلوار چلے تو درد نہیں ہوگی اور ظہور سے پہلے درد زیادہ ہے؟ ایسے نہیں ہے۔ امام علیہ السلام کے ہوتے ہوئے زندانوں میں چلے جائیں تو زندانوں کی تکلیف کم ہے
اور امام کا ظہور نہیں ہوا تو زندانوں کی تکلیف زیادہ ہے، ایسا نہیں۔ جو تکلیف ظہور سے پہلے ہے بعین ہی وہی تکلیف کا احساس ظہور کے بعد بھی ہے، اس تکلیف کے احساس میں فرق نہیں آئے گا۔ یہ روایات میں ضرور آیا ہے کہ قوت الاربعین 40 مردوں کی قوت اللہ تعالیٰ ایک مومن کو عطا فرمائے گا، اور یہ امام علیہ السلام کے الطاف عالیہ میں سے ہے۔ لیکن جس کے اندر تکلیف جھیلنے کا مادہ ہے، تکلیف ہوتی ہے، جھیلنے کا مادہ ہے، وہ مرد آگے آ کے بنے گا۔ خلاصہ کلام یہ کہ یہ جو بات ہے وَيَتَمَنَّوْنَهُ أَن يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ایک تو مومن ہونے کے لیے شرط ہے۔ قرآن کریم نے واضح طور پہ یہود اور نصارہ کو مخاطب کر کے یہود کو کہا ہے کہ تم اللہ کے ولی ہو تو پھر تمنا کرو، وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کبھی تمنا نہیں کریں گے۔ اس لیے تمنا موت انسان کے خالص ہونے کی علامت ہے۔ یہ نفسانی معیارات ہیں، زبانی کلامی کسی کے سامنے دعوے کے نہیں ہیں۔ تنہائیوں میں سوچے موت سے کتنی اس کو الفت اور محبت ہے، موت سے کتنی اس کو آشنائی ہے یا اجنبیت ہے۔ جب تک اجنبیت کا احساس ہے، جب تک دوری کا احساس ہے، نئی راہ الہی میں قتل ہونا چاہتا، نئی راہ الہی میں مرنا چاہتا، پھر پاکیزگی کی دعا کرے، گڑ گڑا کی دعا کے توسل کرے اہل بیت علیہ السلام سے، جناب عباس علیہ السلام سے توسل کریں، ایک ذرہ وفا ہمیں بھی دے دیں، ایک ذرہ وفا اللہ کی راہ کے اندر استقامت کا ہمارے اوپر بھی یہ نظر کرم ہو جائے۔ توسل کریں اللہ کی بارگاہ میں جناب عباس علیہ السلام سے، جناب علی اکبر علیہ السلام سے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے، کیونکہ یہ خزانے ہیں جن کا انسان پائے۔ اس لیے کیا ہے وَيَتَمَنَّوْنَ أَن يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ شعارہم یا لسارات الحسین، ان کے نعرہ ہوگا یا لسارات الحسین، اے حسین کا انتقام لینے والو۔ حسین علیہ السلام کا انتقام گردنیں اڑانا تو نہیں ہے، حسین علیہ السلام کا انتقام ہے یزید کو اتارنا، یزیدیت کی نابودی، باطل کو اتار دینا۔ حسین اس لیے نکلے تھے، اس لیے یہ ہے کہ آج ہم حسین علیہ السلام کے مقصد کو پوری دنیا میں برملا طور پہ کریں گے۔ اذا صاروا يسير الرعب امامهم مسيرة شهر يمشون الى المولى ارسالا بهم ينصر الله امام الحق، اللہ ان کے ذریعے سے حق امام کی مدد فرمائے گا۔ باقی انشاءاللہ تعالی ہم اس کی تفصیلات کسی اور مورد میں دیکھیں گے۔ اس مقام پہ ہم انصار امام مہدی علیہ السلام کا موضوع ختم کرتے ہیں اور حدیث مبارک کا اگلا حصہ اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔